فرمایا کہ کسی انسان سے دنیا کی ساری چیزیں چھین لو اور اگر اس کے پاس کلمے کی دولت موجود ہے تو ساری دنیا سے بہتر ہے، اور کسی انسان کے پاس ساری دنیا موجود ہو اور کلمہ نہ ہو تو وہ اس کے لیے بیکار ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اب ایمان جب انسان کے پاس آ جائے تو ایمان اور عقیدہ یہ انسان کا مضبوط ہونا چاہیے۔ عمل کی کمزوری بعض اوقات معذوری ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت پر ختم نبوت کے صدقے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، صحابہ پر، اولیاء پر، ملائکہ پر، جنت جہنم پر، قیامت پر، پل صراط پر، نامہ اعمال پر، یہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جب عقیدہ مضبوط ہوگا تو عمل قابل قبول ہوگا۔ خوارج کے ہاں کیا تھا؟ ساری چیزیں تھیں، یعنی وہ بڑی چیز کو پکڑ لیتے تھے، بڑی چیز کو چھوڑ دیتے تھے اور چھوٹی چیز کو پکڑ کر پڑھ لیتے تھے۔ یعنی ایک طرف بندے کو مار دیا، ایک طرف بندے کو مار دیا اور دوسرا کہیں سے کسی نے سیب زمین سے اٹھا کے کھا لیا تو اس کو کہا کہ تم نے تو حرام کھا لیا۔ اور فی زمانہ وقت میں بھی حال یہی بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی خود کفر کر رہا ہوگا اور دوسرے کو کہہ رہا ہوگا کہ تو گنہگار ہے، اس کی جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جا رہے ہوں گے۔ تو اس کے کیا، جبکہ یہ چیزیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ جنت اور جہنم اللہ رب العزت کا فیصلے، وہ جس کو مرضی دے۔ آج کل کے بزرگوں کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو گئی، یعنی عوام تو عوام، خواص میں بھی یہ چیز پیدا ہو گئی کہ انجام کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں کہ ہے تو ٹھیک لیکن اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ حالانکہ ترتیب تو اولیاء کے حوالے سے قرآن میں اللہ نے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی خبر کسی باخبر سے پوچھو۔ باخبر کون ہوتا ہے؟ اولیاء ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ ہمارا شمار بھی اولیاء صدیقین اور علماء راسخین میں پیدا کرتا ہے۔ لیکن ولی بنتا کب ہے بندہ؟ جب اولیاء کی جوتیوں کو سیدھا کرے گا، جب اولیاء کے ساتھ بیٹھے گا۔ اب یہ نہیں، جسے حضرت نے فرمایا نا کہ جس پیر کو یہ نہیں پتا کہ شریعت کس چیز کا نام ہے۔ ہمارے ہاں پیر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو دم وغیرہ کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے، ہمارے سلسلے میں تو خیر ضروری ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر پیر دم ہی کرتا ہو۔ ہر ولی کی اپنی ڈیوٹی ہے، ہر ولی کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ سے اللہ نے تبلیغ کا کام لیا۔ آج آپ کو ملکوں میں تبلیغ کے مراکز نظر آتے ہیں، لاکھوں لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کام اللہ نے شروع کس سے کروایا؟ مولانا الیاس رحمہ اللہ سے۔ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے اللہ نے مدارس کی بنیاد رکھائی۔ آج آپ کے پاکستان میں سینکڑوں مدارس ہیں، ہزاروں مدارس ہیں۔ پوری دنیا میں مدارس کا نظام متعارف کس سے اللہ نے کروایا؟ ہر ولی کی ڈیوٹی الگ ہے، لیکن جتنے بھی اولیاء ہیں ان کی ڈیوٹی الگ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ لیکن نقصان کیا ہو رہا ہے؟ غلطی کہاں پہ آ رہی ہے کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو ماننا نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی دین کا کام ہے، اصل تو ہم کر رہے ہیں۔
یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اپنے سلسلے کو یا اپنی ترتیب کو اعلیٰ سمجھنا چاہیے کہ میں جس سلسلے میں چل رہا ہوں، میں جس ترتیب میں چل رہا ہوں وہ اعلیٰ ہے، کیونکہ جب تک اعلیٰ سمجھیں گے نہیں اس وقت تک چل نہیں سکتے۔ ایک آدمی ایک ہی کشتی میں سوار ہو سکتا ہے، بہت ساری کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتا۔ تو جس میں چلے وہ کہے کیونکہ وہ سس میں چل رہا ہے، میرے لیے یہ اعلیٰ ہے، میرے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ لیکن اب یہ کہے کہ دوسری کشتیاں پہنچاتی ہی نہیں کنارے تک، تو یہ کیا ہے؟ دوسروں کا انکار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پیدا کیا شروع ہو گیا؟ اسی میں پھر ہم دوسروں کو، جب دوسروں کا انکار کرتے ہیں تو نقصان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو کسی دوسرے شعبے کا انکار کرے گا اللہ اس سے اپنے شعبے سے بھی کام لینا چھوڑ دے گا۔ یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ شاذلی یہاں پہ بیٹھے نا، یہ کہیں گے بس شاذلیہ یہ سب کچھ ہے اور تبلیغ کچھ نہیں کر رہی ہے، مدارس کچھ نہیں کر رہے، انکار کسی کا۔ یہ چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں اس کا مقصد دوسروں کو نہیں، ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم کسی کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہمارے لیے، کہ کم از کم شاذلیہ سے نہ ہو، ان کے اندر یہ چیز نہ ہو کہ وہ کسی کا انکار۔ لوگ وہ فرمایا کہ اپنے سینوں کو وسیع کر لیں، لوگوں کی باتوں کو سنیں۔ یہ ولایت ایسے تھوڑی نہ ملتی، دلوں کو بڑا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتوں کو سننا پڑتا ہے، لوگوں کی گالیوں کو سننا پڑتا ہے، کفر کے فتوے لگتے ہیں، تب جا کے کہیں انسان اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ وہ چیز الگ ہے، لیکن کم از کم اتنی چیز ہونی چاہیے کہ بھئی وہ اپنا دین کا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا دین کا کام کر رہے ہیں۔ کسی کی غلطی کی وجہ سے سارے غلط نہیں ہو سکتے۔ انسان کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ وہ اپنے عقائد۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی، جیسے آج کل وہ مرزا انجینئر اٹھ کے پیدا ہو گیا اور وہ خود کو کیا کہتا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ تو اس کو آپ اہل سنت والجماعت میں نہیں ڈال سکتے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کی عقائد ہی نہیں ہے اس کے مطابق۔ کوئی بھی آدمی کسی اپنی حرکتوں سے پہچانا جائے، وہ کرتا کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے۔ فتویٰ کس پہ لگتا ہے؟ ظاہر پہ۔ دل کے حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اس کے دل میں کیا، آج کل باتیں کیا چل رہی ہوتی ہیں؟ وہ جی بندہ ٹھیک ہے پر ماں لگنا ہے اس میں دل نہیں ٹھیک ہے۔ کیسے دیکھ لیا تم نے دل؟ جس کے ساتھ تعداد ہو، لوگ زیادہ ہو تو کہتے ہیں اس کی محنت نظر آتی ہے، اس کا اخلاص نظر آتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں۔ کیا ہے؟ لوگوں کا ہونا یا نہ ہونا اللہ کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ ڈر کا۔ ڈر کون سے والا؟ دل والا۔ اب ہم کسی کو تقویٰ دار کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہ فلاں آدمی بڑا تقویٰ دار ہے، تم نے اس کے دل کو کیسے دیکھا؟ نہ کسی کا ہم کسی کو جنتی کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو جہنمی کہہ سکتے ہیں، اور بڑے آرام سے ہم لوگوں کو منافق بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ منافق کا فتویٰ اس دور میں لگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ منافق جن کو کہا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ چیزیں دی تھی، عطا فرمائی تھی، وحی کے ذریعے سے بتلا دی جاتی تھی، اسی لیے انہوں نے بتلا دیا کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، منافق کون ہے، مسلمان کون ہے۔ لیکن آج کے دور میں کوئی ولی نہیں بتا سکتا، کوئی پیر نہیں بتا سکتا، کوئی مولوی نہیں بتا سکتا، تب تک کہ جب تک کہ ظاہر میں کوئی وہ کام نہ کر لے۔ فتویٰ کس چیز کے اوپر ہے؟ ظاہر کے اوپر ہے۔ فرمایا کہ پیر کی محبت دل میں اللہ ڈالتا ہے۔ کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ لیکن پیر کے ساتھ محبت بھی شریعت کی حدود میں رکھی جائے۔
شریعت کی حدود سے نہ ٹکرائے گا. یعنی یہ سمجھنا کہ ولی معصوم ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ بھی عقیدہ غلط ہے. جیسے روافض کا عقیدہ ہے کہ 12 امام کیا ہے؟ معصوم ہے. معصوم عن الخطا صرف انبیاء کی ذات، معصوم عن الخطا. اور ہمارے اندر بھی یہ خامیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی کوئی بھی کمی، کوئی بھی خامی سننا ہی نہیں چاہتے. اگر کوئی ہمیں بیان کر دے تو ہمارا اس کے ساتھ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ بات اس پر ختم ہو سکتی ہے کہ وہ انسان تھے، ان سے غلطی ہو گئی، بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا. لیکن ہم ان کی غلطیوں کے اوپر بھی تحویلیں دینا شروع کر دیتے ہیں. اب اگر کسی کو ولی اللہ نے بنایا ہے تو اس کی ولایت لے کون سکتا ہے؟ اللہ ہی. اور اللہ جو چیز عطا فرما دے وہ واپس لیتے نہیں ہوتے. اور ولی بنتا ہی تب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس سٹیج پر لے، جب اس سے غلطی ہو جائے تو جب تک وہ معافی کر کے اللہ سے معافی مانگ کے اس گناہ کو بخشوا نہ لے، اس کو چین نہیں آتا. تو ہم جس کی غلطی کے پیچھے لگے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے اللہ سے اپنا گناہ معاف کروا لیا، اور ہم اپنے لیے گناہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر سے محبت یا اپنے بزرگوں سے محبت بھی شریعت کی حدود میں ہوگی. ایسے نہ ہو کہ ثواب کے چکر میں گناہ لازم آ جائے. یعنی جیسے ابھی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی خواجہ صاحب کی وجہ سے جو ہے اللہ نے سیلاب کو روکا ہوا ہے، تو اس کو اس طرح سے یہ کہنا تو ٹھیک ہے کہ اللہ نے روکا ہوا ہے، لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے روکا ہوا ہے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. جتنی بھی دنیا میں کام ہو رہے ہیں نا، وہ حضرت جی کی بات ہے نا، پہلے تو فرمایا کہ ان دنیا کے حکمرانوں کو اس زحم میں رہنے دو کہ دنیا پہ حکمرانی یہ کر رہے ہیں. کہ اللہ والوں کی ترتیبات ایسی ہیں. فرمایا کہ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے مریدین نے لکھا کہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں انگریزوں کو ہندوستان سے نکال سکتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کا امر یہ ہے کہ انگریز ہندوستان میں رہیں گے. اب اللہ کو اللہ نے طاقتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، لیکن وہ کام وہ ولی کیوں ہے؟ وہ اپنی مرضی سے تو کرتا ہی کچھ نہیں، اسی لیے تو ولی ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہی کیوں نہیں؟ درجہ اسی کا بڑا ہے، درجات اسی کے بلند ہیں. اللہ کے قرب میں سب سے زیادہ وہی ہے کہ جو اپنی مرضی ختم کر لیتا ہے، جس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنی ہر ادا کو کوشش کرتا ہے کہ صحابہ کے اصولوں پر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلانا شروع کر دے، تبھی تو وہ ولی بنتا ہے. جنید احمد بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو اور دریا پہ چلتا دیکھو تو اس کو ولی تب تک نہ مانو جب تک وہ شریعت پر نہیں چلتا. ولایت کے لیے یہ جیسے وہ ایک تو بڑی چیز عام ہے آج کل نا، وہ آتے ہیں جناب دروازہ کھٹکھٹائیں گے یا بازار میں کہیں مل جائیں گے،
دکان میں آ جائیں گے، گھروں میں مالائیں ڈالی ہوئی ہوں گی، مجھے 1 روپے دے دیں، کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، 1 روپے دے دو میں تمہیں واپس دیتا ہوں. 1 روپیہ لیں گے اور آپ کو واپس دے دیں گے. پھر آپ سے کوئی سادہ کاغذ لیں گے اور سادہ کاغذ اپنے ہاتھ میں رکھے گا، پھر آپ کو وہ رنگین مل جائے گا. یا کہیں گے نیچے سے پتھر اٹھا کے دو، اور پتھر اٹھا کے جب ہاتھ میں رکھیں گے تو وہ موتی بن جائے گا. یار یہ کیسے ہو گیا؟ بس ہماری عوام اسی میں گئی. یہ ولی ہے، یہ کوئی ولایت ملائک نہیں ہے، یہ کرتب ہے. کیا ہے؟ کرتب ہے. ہاتھوں کی ہیرا پھیری ہے، انگلیوں میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں. پتھر پھینک دیا تو وہ چیز کر دی. بات سمجھ آ رہی؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو لوٹنا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اپنی ترتیب پہ چلانا. اور پھر یقین بن گیا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کام کا ہونا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کام ہو گیا تو ولی کی ولایت پہ ہماری مہر لگ گئی. کام تو ہندوؤں کے جا کے بتوں کے سامنے بھی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے. اگر منتیں مانگنے سے اور ان چیزوں سے کام ہوتے ہیں تو کام تنہا پہ بھی ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہم وہاں پہ جا کے سجدے کرنا شروع کر دیں گے؟ کام کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے جو نصیب میں شفا جہاں سے لکھی ہے وہاں سے مل کے رہے گی. لیکن ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جس کو جو کچھ جہاں سے جس طرح سے بھی مل رہا ہے، دے کون رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. ذریعہ کوئی بھی بنا، دیا کس نے؟ اللہ نے دیا. یہ چیزیں جب انسان کے مضبوط ہوں گی، اس کو اپنے ترتیبات اس کے لیے اتنی آسان ہو جائیں گی، فرمایا اس کو پہاڑ بھی رستہ دیں گے. اولیاء کا کام یہی ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑنا ہے. لوگوں کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ اللہ کے ساتھ. فرمایا کسی کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے بنا دو. کس کے ساتھ بنا دو؟ اللہ کے ساتھ بنا دو. آج سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا دلوں کا اطمینان میں نے ذکر میں رکھا ہے. کس میں رکھا ہے؟ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں؟ قرآن میں اکثر جگہوں پر جہاں بھی ذکر کی بات آئی تو ذکرن کثیرہ اللہ نے فرمایا. اور ہمارے ہاں علماء نے ذکرن کثیرہ 313 تک کر کے ختم کر دیا، اور ہمارے شاذلی 313 کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. تو یہ جو اللہ نے ہمیں اس سلسلے کے ساتھ جوڑا ہے، حضرت جی کے ساتھ جوڑا ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. فرمایا جس پر اللہ رحمت فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اور دین کی سمجھ کے لیے اللہ کسی نہ کسی بزرگ کے ساتھ، کسی نہ کسی سلسلے کے ساتھ، کسی نہ کسی دینی جماعت کے ساتھ اللہ جوڑ دیتے ہیں. کیونکہ دین تو اب تک علماء کے ذریعے ہی آئے گا، اولیاء کے ذریعے ہی آئے گا. ہم دین کہاں سے سیکھیں گے؟ ہاں کئی پھر جو ہے وہ عمران خان سے بھی سیکھنے لگ جاتے ہیں، سپورٹ وغیرہ جس کو مرضی کرو، لیکن دین سیکھنا کس سے ہے؟ علماء سے سیکھنا ہے. قرآن آپ کو، قرآن میں کیا ہے، قرآن کی تفسیر یہ کون بتائے گا؟ یہ علماء بتائیں گے. ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے. قرآن میں کس چیز کا حل موجود نہیں. زمانے کے آپ لوگ یہ سمجھتے ہو نا، آج انگریزوں کو ترقی یافتہ ممالک یہ علوم انہوں نے قرآن سے نکالے ہیں. انہوں نے تحقیق کی ہے. کل پرسوں میں ایک انگریز کا وہ
پڑھ رہا تھا، اس نے کہا میں نکلا اس لیے تھا کہ میں اسلام پر ایک کتاب لکھوں کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، اور میرا اینڈ یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے قرآن کھولا کہ اس میں سے غلطیاں نکالوں، مجھے قرآن میں سے غلطی نہیں ملی۔ تحقیق والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو پھر ہدایت دے دیتا ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ نکلا کس کے لیے؟ آج اس قرآن کے اصولوں کو، ان کی تفاسیر کو، اس کے ترجمے کو پڑھ کر وہ زمانے میں عروج پر ہیں، اور ہم ان اصولوں کو چھوڑ کر بڑے بڑے دیندار لوگوں کو میں نے دیکھا نہیں، سفارش اور رشوت کے بغیر بچہ بھرتی ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ کے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا گناہ کو جائز سمجھنا، ہم یہ عقیدہ ہے، یہ الفاظ خطرناک ہیں، گناہ کسی صورت بھی جائز ہے نہیں ہے، حالات جو بھی ہوں۔ اسی طرح جو چیزیں شرع نص سے ثابت ہیں استعمال کرنا، ان کا انکار کرنا، یہ چیزیں جو ہیں سمجھنی ضروری ہے کہ ہر چیز کو شریعت کی حدود میں، اور پھر ان کو سیکھنا، ٹھیک ہے۔ اور عقائد کے حوالے سے مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، روزانہ ہر جمعے کو کلاس ہوتی بھی ہے، تو کوشش کریں کہ ہر ساتھی خود بھی آئے اور اپنے ساتھ 2-3 بندوں کو لے کر آئے۔ ہمارے پرانے ہی غائب ہو جاتے ہیں، نئے تو آتے ہیں، وہ پرانے غائب ہو جاتے ہیں، تو آپ کو تو اوروں کو بھی لانا ہے۔ ایک آدمی کا آپ کی وجہ سے عقیدہ درست ہو گیا، آپ سوچیں ساری زندگی کا اجر آپ کے کھاتے میں رہے گا، وہ جب تک عمل کرے گا، کیونکہ زمانے میں اس وقت جتنے فتنے ہیں، فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو، اللہ نے کوئی ایسا فتنہ بھی پیدا نہیں کیا جس کا علاج اللہ نے پیدا کیا، تلاش کرنے کی بات ہے۔ آپ فکر کریں گے کسی کے لیے سوچیں گے، اللہ رب العزت آپ سے کام لے لیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور شریعت پر چلنے کی آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے، یا اللہ وہ گناہ جو چھپ کر کیے، یا اللہ ظاہر کے گناہ، باطن کے گناہ، سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی نحوستوں کو بھی ختم فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو خصوصی کرم اور رحم والے فیصلے فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما۔ یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، مگر یا اللہ تو ہم سے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ تو ہم سے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ تو اپنا خصوصی کرم اور رحم فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، حاجتوں کو پورا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے رزق میں برکتیں نصیب فرما۔ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے یا اللہ ان کے جوڑ کے نیک
اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما۔ یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں نا اتفاقیاں ہیں، اتفاق اور محبت پیدا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں انہیں ان کے حق میں نیک اور صالح فرما۔ یا اللہ ان کو ان کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ جن کے نہیں ہیں ان کی کامل مغفرت فرما، ان کی جنتوں کو، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ تمام مسلمان جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو خصوصی کرم اور رحم والے فیصلے فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں تمام سلاسل کی نسبتیں عطا فرما، خصوصاً سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی نسبت عطا فرما۔ یا اللہ دین کا کام لے لے، یا اللہ سلسلے کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ذریعے کے طور پر عافیت کے ساتھ استعمال فرما۔ ہمارے شیخ کو سرتاج زمانہ بنا دے۔ یا اللہ ان کے لیے کروٹ کروٹ راحتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے لیے برکتوں والا معاملہ فرما۔ جتنے لوگ دین کا جہاں جہاں پر کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ جتنے مراکز، جتنے مدارس، جتنے خانقاہیں چل رہی ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ لوگوں کے لیے دین میں آنا آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کا دروازہ بنا۔ یا اللہ ہمیں دین کے لیے دیوار مت بنا۔ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے دین سے محروم نہ فرمانا، سلسلے سے محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرون بیرون شرور سے یا اللہ حفاظت فرما۔ جو اس ملک کو جوڑنا چاہتے ہیں، جو امت مسلمہ کو جوڑنا چاہتے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس کو توڑنا چاہتے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ شر کی شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو اپنا خصوصی کرم فرما۔ جتنی دعائیں، رحمتیں، برکتیں جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں سب عطا فرما۔ جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اپنے رستے کی، دین کی، شہادت کی موت نصیب فرما۔ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تیرا پاک کلمہ ہماری زبانوں پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔